قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواہ البخاری۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القصص پارہ نمبر 20۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی۔ وجعل اہلہا شیعا، اور مصر کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے جناب کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل
اور فرعون کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اور ان دو آیات بینات میں اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب الرحمن نے بہت بڑی بڑی باتوں کو سمجھایا، اور یہ سمجھ اسی کو آئے گی اور نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے سینے کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا اور ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ فرعون ساری دنیا کا بادشاہ تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرعون مصر نامی ملک کا بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت ایک عظیم الشان سلطنت تھی، اور فرعون کافر اور مشرک تھا۔ وہیں فرعون دنیا کے ظالموں میں ایک بہت بڑا ظلم کرنے والا ظالم اور دہشت گرد بھی تھا۔ کافر اور مشرک تھا، اللہ کو چھوڑ کر دیگر کو پکارنے والا اور پوجنے والا اور عبادت کرنے والا، اور خود اپنے آپ کو بھی انا ربکم الاعلی، رب اعلیٰ کہنے والا تھا۔ اور یہ فرعون اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر، بندوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم کرنے والا تھا۔ فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی کم ہی گزرا ہے، اور بنی اسرائیل سے زیادہ مظلوم قوم دنیا کے اندر بہت کم ہی گزری ہے۔ تو جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے رہنے والے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، جب جناب یوسف علیہ السلام مصر میں آ کر آباد ہوئے، اور جناب یوسف کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور اسی طرح دیگر بنی اسرائیل مصر کے اندر آ کر آباد ہوئے، جیسا کہ اللہ رب الرحمن نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سورۃ یوسف کے اندر بیان فرمایا۔ تو بنی اسرائیل مصر میں رہنے والی اور مصر کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے والی، لیکن اپنی نالائکیوں یا کمیوں یا کوتاہیوں یا اللہ رب الرحمن کی جانب سے آزمائش اور امتحان کی وجہ سے مصر کے اندر رہنے والے بنی اسرائیل وہ نہایت مظلوم وانہ زندگی مصر میں گزار رہے تھے، اور فرعون ظالم اور فرعون دہشت گرد، کافر اور مشرک فرعون اور لعنتی اور ملعون فرعون ان بنی اسرائیل کے اوپر اور دیگر کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا۔ تو جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جنہیں اللہ نے ان کے بھائی جناب حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور فرعون کے وزیروں مشیروں اور فرعون کی قبطی قوم کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا، تو جہاں کیا واقعات آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بعثت رسالت کے بعد، اللہ رب الرحمن نے ان واقعات کو یہاں سورۃ القصص کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا، سورۃ یونس کے اندر بیان فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، اور سورۃ طٰہٰ اور مومنون اور شعراء اور سورۃ النمل اور سورۃ العنکبوت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا اور فرعون کے واقعات کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، جن کے سینے میں اور دل میں ایمان ہوگا، نصیحت فقط وہی لوگ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ نتلو
علیک من نبأ موسیٰ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کچھ خبریں حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید صرف قصہ گو کتاب نہیں ہے یا قصہ گوئی کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن گزرے ہوئے واقعات میں سے اتنا حصہ بیان کرتا ہے جو دنیا والوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کافر ہے تو وہ کافروں کا عبرتناک انجام دیکھ کر ایمان لے آئے، اور مسلمان اور مومن ہے تو اپنے سے پہلے اہل ایمان اور اہل اسلام جو مظلومانہ زندگی گزار کر آخر میں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب اور کامران ہو کر گزرے، ان کے حالات و واقعات کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد اپنی حالت پر صبر اختیار کرے، اللہ سے اس کی مدد کا سوال کرے اور اللہ رب رحمان کی طرف سے نصرت اور امداد کے اوپر یقین رکھے۔ فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل مضبوط ہو کر اور اپنی افرادی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر مصر کی حکومت اور مصر کی بادشاہت حاصل نہ کر لیں۔ حالات یہ تھے کہ بنی اسرائیل مظلوم تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا، اولاد یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر نبی اور رسول بھی مبعوث کرے گا، اور اللہ رب رحمان ہمیں دنیا کی حکومتیں اور بادشاہتیں بھی عطا کرے گا۔ تو قبطی اور فرعونی اور فرعون کے وزیر ان بنی اسرائیلیوں کی زبان سے، جنہیں فرعون اور اس کی قوم کمی اور کمی سمجھتی تھی، جب فرعونی ان کمیوں کی زبانی یہ سنتے کہ اللہ نے ہمارے اندر نبی اور رسول بھی بھیجنا ہے اور اللہ نے حکومت اور تخت و تاج بھی عطا کرنا ہے، اور دوسرا بہت بڑا خطرہ فرعون اور آل فرعون کے لیے کہ بنی اسرائیل کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد، افرادی قوت جو ہے وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب النکاح کے اندر ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں۔ انگریز نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ 2 بچے خوشحال گرانا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے کلمہ حضور کی رسالت و نبوت کا پڑھا تو حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے، لیکن وہ عمل کون کرے گا؟ پہلے حضور کی تعلیمات سے علم و آگاہی ہو تو بندہ عمل کرے گا۔ مسلمان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا کہ وہ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی بات آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لونڈیاں تھیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نبی پاک علیہ السلام کی لونڈیا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوا۔ تو کہاں گیا وہ جھوٹا اور فریب پر مبنی نعرہ کہ 2 بچے خوشحال گرانا؟ ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں اور 4 لونڈیاں، 4 اور 11 کتنے بن گئی؟ نبی پاک علیہ السلام 15 عورتوں پر نگران ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 7 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے۔ حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک بندہ مومن کو ایک وقت میں
چار سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بچے بھلے مسلمان 100 پیدا کر لے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری اولاد تھی۔ تو فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل دن بدن مصر میں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب فرعون کو پریشانی ہوئی کہ یہ دن بدن بڑھتے ہوئے بنی اسرائیل کہیں ہماری حکومت کا تختہ ہی نہ الٹ دیں۔ آج میرے بھائیوں ہو بہو یہود و نصارہ کو وہی فرعونی ڈر اور خدشہ ہے کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، ہم 100 ایٹم بم مار لیں، 100 بارود کر لیں، 100 بے حیائی پیدا کر لیں۔ نکمے سے نکما مسلمان بھی آدھا درجن بچے پیدا کرنے سے پہلے بریک لگانے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو فرعون کو یہ ڈر ہوا۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے مشورہ کیا اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہ کیا کیا جائے بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد کا، اور دوسرے نمبر پر جنہیں ہم کمی سمجھتے ہیں ان کمیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہمیں بادشاہت بھی دے گا اور اللہ ہمیں جو ہے وہ حکومت بھی دے گا اور ہمارے میں سے نبی اور رسول بھی پیدا ہوں گے۔ تو فرعون اور آل فرعون کے وزیروں اور مشیروں نے یہ مشورہ طے کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں آئندہ جو بھی لڑکا پیدا ہو، میل پیدا ہو، اسے مار دیا جائے، اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد کنٹرول ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی نر باقی نہیں رہے گا، ساری مادیاں ہی مادیاں ہوں گی، فیمیل ہوں گی۔ جب کوئی میل باقی ہی نہیں ہوگا تو کہاں وہ لڑائی کریں گے، کہاں وہ حکومت بنائیں گے، کہاں ان کو نبوت اور رسالت ملے گی۔ اور اس فرعون نے اپنے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی کروا دیا۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا گیا پیدا ہوتے ہی۔ میرے بھائیوں اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی؟ آج تو مسلمان اتنا نکما ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ عورت کی پریگننسی میں فیمیل ہے، بچی ہے، آج مسلمان اتنا ظالم ہو چکا، اپنی اولاد کا اپنے ہاتھوں قتل کرتا ہے مس کیریج کروا کر۔ اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر فرعون کے کارندوں نے اس کا گلا دبا دیا اور اسے مار دیا۔ تو فرعون نے اپنا یہ پروگرام جاری اور ساری رکھا۔ اب فرعونیوں کے سامنے ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ اگر اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم قتل کرتے رہے تو ہمارے ملک میں کمیوں کی تعداد ختم ہو جائے گی، پھر یہاں کام کاج کون کرے گا، محنت مزدوری ہم کس سے کروائیں گے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں، نر پیدا ہوں، ان کو مار دیا جائے، اگلے سال چھوڑ دیا جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک فرعون کی چال تھی اور ایک اللہ ذوالجلال کی تدبیر تھی۔ جس سال فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنا چھوڑا، اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم ہوا اسی سال اللہ نے کلیم اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ حضرت موسیٰ پیدا بھی ہو گئے، فرعون کے دربار میں بھی پہنچ گئے، فرعون کا خرچہ، فرعون کے اخراجات ہیں، فرعون اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو دودھ پلا رہا ہے۔ اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی اور فرعونی ہلاک ہوئے۔ اور فرعون کا ایک اور جرم، فرعون نے کیا کیا؟ ایک تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا، مظلوم لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ فرعون نے مصر میں رہنے والوں کے کئی گروہ بنا دیے، یعنی وہی فارمولہ کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، جو فارمولہ آج کے کافر کا ہے کہ خلافت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے، خلافت کا خاتمہ ہو اور جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے۔ اور جمہوریت میں کیا ہے؟ پارٹی دل پارٹی، ایک حکومت ہوگی، ایک حزب اختلاف ہوگی، ایک پارلیمنٹ ہوگی، اس میں 50 جماعتوں کی نمائندہ حکومت بنے گی، ہر ایک نے اپنے مطلب پر حکومت کی ٹانگیں کھینچنی ہیں۔ اور اگر کوئی حکومت کوئی کام کرنا بھی چاہے
تو حزب اختلاف اور مخالف جماعتیں وہ کام کرنے ہی نہ دیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا اور ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور اسلام کے اندر حزب اختلاف نام کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اور قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک خلیفے کے ہوتے ہوئے اگر دوسرا خلیفہ کھڑا ہو جائے دوسرے کو قتل کر دیا جائے، اور اگر کوئی حکومت کی بیعت سے انکار کرے اور حکومت کی اطاعت سے انکار کرے اور حکومت کے کاموں میں روڑے اٹکائے تو اسے سزا سے دوچار کیا جائے۔ فرعون کا بہت بڑا جرم وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے مصر کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بٹا دیا، کئی گروہوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ اور اسلام یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے مت بنو۔ گروہوں کے اندر تقسیم ہونے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فرعون کو یہ پتہ چلا کہ میری حکومت تب قائم ہوگی جب میں اہل مصر کو مذہبی اور سیاسی بنیادوں کے اوپر کئی گروہوں کے اندر تقسیم کر دوں، اور یہی کام فرعون نے کیا۔ اور مزید ظلم یہ کرتا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور ان کے ہاں پیدا ہونے والی لڑکوں کو قتل کر دیتا اور بچیوں اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی ساری تدبیریں فرعون کے اوپر ہی الٹ دی۔ وہ اپنی تمام تر تدبیروں اور تمام تر چالوں کے باوجود اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ ہمیں یہاں سے نصیحت یہ ملی کہ ہم ایک جماعت ہو کر اور متحد ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مظاہرہ کریں۔ سب مسلمان اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ فرقہ فرقہ بننے سے، گروہ گروہ بننے سے اور اختلاف کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت اس لیے ہوئی کہ وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اللہ نے گزشتہ کل اسلام اور مسلمانوں کے دشمن فرعون کو ہلاک کیا، اسی طرح اللہ رب الرحمن آج بھی دنیا کے اندر جتنے اسلام اور مملکت پاکستان کے اور مسلمان ممالک کے دشمن ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود کرے۔ اقول قولی ھذا